باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طالب علم نے سوال کیا تھا کہ خیار کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں یہ کیا ہوتا ہے۔ تو ذہن کے اندر رکھیں کہ خیار کا مطلب اختیار ہے۔ اختیار یعنی خرید و فروخت کے اندر، اور جس وقت دو فریقین کے درمیان دو فریقوں کے درمیان کسی چیز کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی معاہدہ ہو، لیکن سمجھنے کے لیے ہم خرید و فروخت، چونکہ یہ بھی دو افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کو بیچ رہا ہے اور دوسرا خرید رہا ہے، تو چونکہ دو بندوں کے درمیان ہے، اسی طرح دو گروہوں کے درمیان، دو کمپنیوں کے درمیان جس وقت کوئی معاہدہ طے پاتا ہے تو اس میں بعض صورتوں کے اندر دونوں کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں جنہیں اصطلاح کے اندر خیار کہا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں خیار کی 4 قسمیں ہیں: خیار مجلس، خیار رویت، خیار شرط اور خیار عیب۔ خیار مجلس کیا ہے کہ جس وقت فریقین کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے کسی چیز کی خرید و فروخت کے اندر کہ ایک بندہ کسی چیز کو بیچ رہا ہے، ایک بندہ خرید رہا ہے، تو جب تک وہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں اس معاہدے کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ چاہے یا کوئی فریق یا کوئی گروہ چاہے کہ اس معاہدے کو ختم کر دے جو معاہدہ ابھی طے ہوا ہے۔ تو مجلس کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے جب تک مجلس تبدیل نہ ہو تب تک اس سے اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرتے تھے تو وہ فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر چلے جاتے اور پھر دوبارہ مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے تاکہ معاہدے کی مجلس جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور وہ اختیار ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ معاہدہ پختہ ہو جائے، وہ جو سودا طے ہوا ہے وہ پکا ہو جائے۔ تو اسے خیار مجلس کہتے ہیں، یعنی ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے دونوں فریقوں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے خیار رویت۔ خیار رویت کا مطلب ہے کہ ایک چیز بیچی گئی جس کو خریدنے والے نے دیکھا نہیں تھا۔ رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ آپ نے عام طور پر خبروں کے اندر عید کے دنوں میں یہ سنا ہوگا، رویت ہلال کمیٹی بیٹھتی ہے، تو وہ رویت ہلال کیا ہے؟ چاند کو دیکھنے والی کمیٹی، جنہوں نے عید کے چاند کو دیکھنا ہے۔ تو رویت کا مطلب ہے دیکھنا۔ تو جب دیکھنے کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی بیچنے والے نے ایسی چیز بیچ دی جس کو خریدنے والے نے دیکھا نہیں تھا، تو خریدنے والے کو اس بات کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ جس وقت وہ اس چیز کو دیکھے، اگر دیکھنے کے بعد اسے وہ چیز پسند نہیں آئی ہے اور جو اس کا معیار تھا لینے کا یا دینے والے کے ساتھ جو باتیں طے ہوئی تھیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، تو خریدنے والے کو اس بات کا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس معاہدے کو سلامت رکھے یا اس معاہدے کو ختم کر دے۔ تو اس کو کہتے ہیں خیار رویت، یعنی دیکھنے کے بعد اسے قائم یا ختم کرنے کا اختیار۔ اسی طریقے سے تیسری قسم ہے خیار شرط، اس کو کہتے ہیں کہ فریقین کوئی بھی معاہدہ کرتے ہوئے اور کوئی لین دین کرتے ہوئے آپس میں کوئی شرط قائم کر لیتے ہیں کہ جی ان شرائط کے اوپر جو ہے وہ معاہدہ ہمارا جو طے پاتا ہے، لیکن جس وقت وہ شرائط پوری نہیں ہوتی تو فریقین کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ معاہدے کو قائم رکھیں یا معاہدے کو ختم کر دیں۔ دونوں فریقوں کو، بیچنے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی، دونوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی انہوں نے خاص شرط اس کے اندر رکھی ہے، اگر وہ شرط نہیں پائی جاتی تو اس شرط کی عدم موجودگی کے اندر وہ اس معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے خیار عیب۔ خیار عیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک چیز کو بیچا، دوسرے نے خریدا، تو خریدنے والا دیکھتا ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے جس سے بیچنے والے نے پہلے سے اطلاع نہیں دی تھی، جس کے بارے میں، اور بتایا نہیں تھا کہ اس کے اندر فلاں فلاں عیب پایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جس وقت خریدنے والا جس کے ساتھ معاہدہ طے ہو رہا ہے وہ اس چیز کو دیکھے گا اور اس کے اندر وہ عیب پایا جائے گا، وہ عیب نکل آئے گا، تو وہ اس معاہدے کو ختم کر سکتا ہے۔ یعنی عیب ظاہر ہونے کی صورت میں جو خریدنے والا ہے
اسے اس معاہدے کو قائم رکھنے یا اس کو ختم کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں خیال عیب. تو المختصر میں نے خیال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیا کہ جس وقت فریقین یعنی دو گروہ آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا دو افراد آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا دو کمپنی آپس کے اندر کوئی معاہدہ کرتی ہیں. شادی کا معاہدہ بھی یہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی فریقین ہوتے ہیں, دو فریق ہوتے ہیں, ایک جو نکاح کرنے والا ہوتا ہے, ایک جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. تو وہاں پر بھی اس کی بعض صورتیں پائی جاتی ہیں. بہرحال خیار کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں بیچنے والے اور خریدنے والے کو بعض اختیارات حاصل ہوتے ہیں. وہ کون سے اختیارات ہیں؟ تو ان کو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ نمبر 1 خیار مجلس ہے, نمبر 2 خیار رویت ہے, نمبر 3 خیار شرط ہے, نمبر 4 خیار عیب ہے. امید ہے کہ طلباء کو میری بات کے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو میرے یوٹیوب چینل شاذلی میڈیا کے نیچے آپ کمنٹ کر کے اس کے بارے میں استفسار کر سکتے ہیں, یا میرے واٹس ایپ نمبر پر آپ وائس میسج یا لکھ کر میسج جب کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت میرے طلباء کو عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.